اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وجل فرد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمی الفدا۔ جو آمدہ ہفتہ اس میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذیقعد کو میں ایک دو فرمان تبرکاً امام رضا علیہ السلام کے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے خاص مقصد ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے فرامین پڑھنے کے ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میں کہتا ہوں ہماری جو گفتگو بھی ہو اس کا محور امام زمان ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم امام رضا پڑھیں تو وہ بھی امام زمان ارواح و فدا کو اس کا محور اور مرکز بنا کر، اس لحاظ سے امام زمان ارواح و فدا کا ایک خط ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام، جس میں حضرت نے اپنی غیبت کے طولانی ہونے کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں، ظہور نہ ہونے کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا لَوْ أَنَّ شِيَعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا، اگر ہمارے شیعہ اللہ کے مطیع بن جاتے اور آپس میں پیار کرنے لگ جاتے تو میرا ظہور کب کا ہو چکا ہوتا۔ اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث جو بہت الارمنگ حدیث ہے، فرمایا یاتی بدین جدید، آپ یہ اس میں پڑھتے ہیں، اس میں یعنی جو دعائے ندبہ کے اندر نصبو این محیی معالم الدین، وہ ہستی کہاں ہے جو دین کے معارف کو زندہ کرے گا، یعنی دین کے بہت سارے احکام مر چکے ہوں گے، امام زمان زندہ کریں گے ان دین کے احکام کو، اور ظاہر ہے جب دین کے مردہ احکام کو امام زمان زندہ کریں گے تو اس کے ایک ری ایکشن آئے گا۔ روایات میں کہ یاتی بدین جدید، امام زمان جو دین لے کر آئیں گے لوگوں کو نیا لگے گا، اور اس میں پھر مزاحمت ہوگی لوگوں کی طرف سے، جس طرح علماء کرام کی خطابات ہوتے ہیں، آگے سے مزاحمت آتی ہے، اس کے ایک آگے سے مطلب اس کے ری ایکشن آتا ہے، تو امام زمان پہ بھی ری ایکشن آئے گا۔ یحدثکم بحدیث لا تتحملون، ویسے فرمان پڑ گئے جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ چھٹے امام اپنے صحابہ کو فرما رہے تھے، شیعوں کو کہہ رہے تھے، وہ ایسی حدیث پڑے گا جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے، فرمایا تخرجون علیہ، اس کے خلاف بغاوت کر دو گے، فتقاتلون فیقاتلکم، فرمایا تم اس کے خلاف تلواریں نکال لو گے، وہ تمہارے خلاف تلوار نکال لے گا۔ یہ امام کے لشکر کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ وہ ایک ظاہر جب ایسی صورتحال ہو تو اس کی پہلے سے ٹریننگ ہوتی ہے، مثلا اگر ایک بندہ آرمی میں ہے اور وہ آرمی نالائق آرمی ہوتی ہے، نالائق فوج ہوتی ہے، جو کہے کہ آپ فرض کرو آپ نے اس جو ہے وہ ٹینک چلانے والی فوج کا آپ حصہ ہیں، تو آپ کو ٹینک چلانا تب سکھائیں گے جب انڈیا کے ساتھ جنگ لگ جائے گی، جب جنگ لگ جائے گی آپ ٹینک سے چلانا سکھا رہے ہوں گے، نہ ٹینک رہیں گے نہ ٹینک چلانے والے رہیں گے۔ جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جنگ لگنے سے پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے، ٹریننگ پہلے ہوتی ہے، جنگ بعد میں ہوتی ہے۔ امام زمان ارواح فدا کے ظہور کے بعد کچھ خطرات ہیں، ری ایکشن کے خطرات ہیں مومنین کی طرف سے۔ وہ کیوں؟ بھلا امام نے دین کے مردہ احکام زندہ کرنے ہیں، جو لوگ بھول چکے ہوں گے احکام ان کو زندہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تیاری یہ ہے کہ گاہے بگاہے دین کے وہ احکام بیان کیے جائیں جو مر چکے ہیں، تاکہ ظاہر ہے جس نے ری ایکشن دینا یا ری ایکشن دے لے، اور اس کو اس وقت پھر نئے نہ لگے، جب امام ہے تو کوئی فرمان نئے نہ لگے۔ اسی وجہ سے میں امام رضا علیہ السلام کے 1-2 فرمان آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، بالکل نئے ہیں، اور انشاءاللہ امید آپ بھی کافی حیران پریشان ہوں گے وہ فرمان سن کر۔ لیکن ایسے فرامین کو سن کر حیران پریشان ہونا، پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ حدیث پیغمبر ہے، طوبی لمن ادرک قائم اہل بیت وہو مقتد بقبل قیام، فرمائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو میرے 12ویں کی ریت ہوگا اور اس کے ظہور سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس کا پیروکار بنا لے گا۔ یعنی آج اگر وہ عجیب و غریب چیزیں ہم سن لیتے ہیں
تو پھر کل جب امام بیان کریں گے تو حیرت نہیں ہوگی. میں آپ کو عجیب غریب چیزیں شروع کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی عجیب و غریب چیز، اور کافی امید ہے کہ آپ کو پسند بھی نہیں آئے گی، وہ یہ ہے کہ اہل سنت برادران کے ساتھ رہ کر ظاہر مل کر رہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ہو، رشتے آپس میں ہو جائیں، تو عادات، خصلات اور عقائد بھی، ان کا بھی ایک تبادلہ ہوتا ہے. بھائیوں کے کئی عقیدے ہمارے اندر آ گئے ہیں اور کافی سارے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. جیسے قضاء و قدر کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہے، بھائیوں کا نظریہ اور ہے، لیکن ہمارے لوگ اسی سے متاثر رہے، اسی سے. فرض کرو بچہ فیل ہوگا اپنی نالیکی کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں بچے کے مقدر ہی ماڑے تھے. یہ بھائیوں کے مقدر ماڑے تھے. ہمارے جو تقدیر ہوتی ہے اس میں بندے کا اپنا کردار بھی ہوتا ہے. یعنی لکھا ہوا اس طرح نہیں ہوتا بھائی بچے نے فیل ہونا، نہیں، اسباب بھی لکھے ہوتے ہیں. یہ بچہ ان نالیکیوں کی وجہ سے فیل ہوگا، ان اسباب کی وجہ سے فیل ہوگا. ان میں سے ایک مسئلہ یعنی جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی عروج پر تھا اور آج تو بہت ہی عروج پر ہے، چونکہ ہماری جو پردہ دار بیوی ہیں وہ پیروں فقیروں کی خریدار ہے، پکی ان کی کسٹمر ہے، پکی. الٹے سیدھے تویز لے کر آنا، یہ بڑا خطرناک کام ہے. ایک ہماری روایات میں ایک عورت نے اپنے شوہر کو بد اخلاق شوہر کا اخلاق درست کرنے کے لیے تویز، اب یہ پٹھا تویز ہی سیدھا تویز تھا بھئی، اپنے بد اخلاق شوہر کو خالی اس کا اخلاق درست کرنے کے لیے تویز لے کر آئی. پاک پیغمبر نے فرمایا تو نے سارے سمندر گندے کر دیے. تو یہ ہماری خواتین ماشاءاللہ وہ بڑی کسٹمر ہیں، ڈبہ پیر جو ہیں ان کی، اور اس میں پھر آپ بھی ماشاءاللہ بیعت کے ڈھیر آپ نے لگائے ہوتے ہیں. میں خود جانتا ہوں، یعنی غیر معصوم کی بیعت بھائیوں میں ہے، اور اس کلچر کا ہم پہ بھی اثر ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہے. ہم بھی کبھی کسی کے بیعت، کبھی کسی کے بیعت کی ہوئی ہے. یہ بہت خطرناک ہے. یعنی ایسے لوگوں کی بیعت کہ جو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حلال، نہ حرام، ایسے بندوں کو مرشد بنا کر بیعت کرنا. شیعہ مذہب میں نبی اور امام کے علاوہ جس کی بیعت کی جائے وہ طاغوت ہوتا ہے. میں بھی روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. بزنتی جو ہے یہ ابی نصر بزنتی مولا کا بڑا پیارا صحابی، اور اس کی روایات بھی صحیح روایات ہوتی ہیں. اس کا تعارف میں نہیں کرواتا وقت کیونکہ کافی مختصر ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ قال رجل من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے ایک بندے نے، البتہ یہ روایت چلے امام صادق کی، چل میں پڑھ دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ، بلکہ نہیں، یہ امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. امام رضا پھر امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. لہذا یہ حدیث امام رضا علیہ السلام نے بیان کی بزنتی کے سامنے، اور امام علیہ السلام نے یہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے کی ہے. فرمایا کہ میرے دادا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے، اور اس نے کہا کہ ظہر فی ھذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیہ. یہ جاگنا ہے، بات پسند نہیں ہے لیکن سنیں غور سے اس کو. حضرت نے فرمایا کہ اس نے عرض کیا کہ مولا ہمارے زمانے میں ایک لوگوں کا گروہ آ گیا جنہیں صوفی کہا جاتا ہے، صوفیاء کرام کہا جاتا ہے. ایک نکر میں ساری زندگی گزار دی. ٹھیک ہے جی، جو عورتیں دیکھتی نہیں ساری گنہگار ہوتی نہیں، چونکہ مرد کے جسم کے وہ جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتے، عورت کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کسی شریعت کے پابند نہیں ہوتے. بہرحال کہا کہ کمولا صوفی کہا جاتا ہے. ما تقول فیہم، امام رضا فرماتے ہیں میرے دادا جعفر صادق سے پوچھا گیا آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، صوفیوں کے بارے میں؟ قال انہم اعداؤنا، فرمایا یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. اور ماشاءاللہ ہم تو بیعت کیے ہوئے ہیں. میرا اپنے کلس ہے مجھے ملے میں محرم پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، اس کی آنکھیں اندر چلی گئیں، بالکل بری حالت، یعنی خالی جلد تھی اس کے وجود پر، کپڑوں سے میل ٹپک رہی تھی. تو میں نے کہا میاں یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیعت کی ہے. تو اس بیعت نے مرا یہ اشر کر دیا ہے، مطلب چرس پی پی کر یہ حال ہو گیا. فرمایا کہ وہ ہمارے دشمن ہے صوفی، جو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال، نہ حرام، جن کی اپنی الگ شریعت ہے. مجھے ایک مومن ملا تو اس نے کہا تھا ہمارے ایک مرشد ہیں وہ تازہ پکا کر کھاتے ہیں رمضان کے اندر. ان کی واجبات کی ادائیگی کوئی نہیں ہے. بھائی کمائیے اپنی زوجہ کو خود کھلائیے، آپ کسی اور کی شرینی پر کیوں بیٹھے ہوئے؟
حضرت نے فرمایا کہ فرمایا وہ ہمارے دشمن ہیں، فمن مالا فیہم فہوا منہم، دو کشتیوں پہ سوار نہیں رہ سکتے، میں رضا کا دامن بھی پکڑا ہوا ہے اور کسی صوفی بابے کی بیعت بھی کی ہوئی ہے، فرمایا جو ان کی طرف مائل ہوگا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا یحشر معہم، منٹ آپ کے پاس ہے کیا مجھے بتائیے تو صحیح، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہم کرتے ہیں یہ تو آل محمد کی شفاعت کے لائق بننے کی شرائط ہیں، ہمارا سب سے قیمتی، آپ اس میں پڑھتے ہیں وہ زیارت کے اندر کے ورزقنا فی الدنیا زیارتہم وفی الآخرۃ شفاعتہم واحشرنا فی زمرتہم، پروردگار مجھے دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت نصیب فرما، اور مجھے روز قیامت ان کے ساتھ اٹھا۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو کسی بابا جی کی بیعت کرے گا نا، سرکار نے فرمایا یحشر معہم، فرمایا وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں اٹھائے گا، جس کی بیعت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگلی بات یہ عجیب ہے، یعنی اس وقت اکثر میں معافی چاہتا ہوں ایسے لوگوں نے علم بھی بڑے بڑے لگائے ہوئے، یہ بھی سن لیجیے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا سیکون اقوام یدعون حبنا، ایسے لوگ آئیں گے ان قریب کہ جو ہماری محبت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن یمیلون الیہم، محبت ہم سے کریں گے لیکن پیر مرشد کے پکڑے ہوئے ہوں گے، ادھر بھی مائل ہوں گے، دو کشتیوں کے سوار، خلیانی، پھر فرمایا یتشبہون بہم، وہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، بابا جی نہیں نہاتے تو مرید بھی سال سال کو نہیں نہائے گا، بالوں کا سٹائل ان جیسا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بابا جی جیسا۔ سرکار نے فرمایا یلقبون انفسہم، اپنے آپ کو لقب دیں گے کہ بھئی یہ پتہ نہیں پیر طریقت، رابر شریعت اور پتہ نہیں کیا کیا، فلاں کا میں یہ چیلا ہوں، میں فلاں کا نمائندہ ہوں، فلاں کا ایلچی ہوں، میں فلاں کا متولی، اپنے آپ کو رنگ برنگے لقب دیں گے۔ وَيَأْوَلُونَ أَقْوَالَهُمْ، ان کی غلط باتوں کی تعویلیں نکالیں گے، مرشد پاک تو غلط ہو نہیں سکتے، لہذا ان کی ہر بات کی ایک تعویل نکالیں گے، کوئی نہ کوئی اس کا درست پہلو اس کے اندر سے نکالیں گے۔ اللہ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، فَمَن مَالَ إِلَيْهِمْ لیسا منا، فرمایا جو ان کی طرف مائل ہوگا وہ ہم میں سے نہیں رہے گا، انا منہم براء، فرمایا ہم ان کی طرف مائل ہونے والوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ومن انکرہم ورد علیہم، جو ان کا انکار کریں گے وہ کہہ کہ میرے 14 مرشد میں نے اور مرشد کو نہیں بنانا، میں بیعت کروں گا تو امام زمان کی، میں بیعت کروں گا تو مولا کائنات کی، میں کسی کی بیعت کے علاوہ نہیں کرتا۔ فرمایا جو ان کا انکار کرے گا اور ان کو رد کرے گا، کان کمن جاہد الکافر بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس بندے کی طرح ہوگا جو رسول خدا کے سامنے کسی کافر کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جیسے کوشش کریں کہ یہ یعنی پوچھا کریں، اس لیے معصوم نے فرمایا وہ بستی چھوڑ جا جس میں عالم نہیں ہے، عالم ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ امام رضا علیہ السلام کا پیغام کیا ہے، حضرت کا فرمان کیا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو امام کی آمد سے پہلے عجیب و غریب باتیں سن کر ان پر عمل کر کے امام زمان کے ظہور کی تیاری عطا کی۔